ہر سال نیا سال منانے سے بچو تم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق اور تمام کئی جگہ اسلام پھیل چکا تھا، اہم ممالک تک اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا، پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ پہلی جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے مبارکباد دینے کے لیے طرح طرح کے میسیج، کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جہاں یہ شرط بھی ہوتی ہے صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ یہاں مہینوں پہلے سے لوگ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور وہاں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسری عورت۔ ایسے پروگرام میں شرکت کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور نوجوان لڑکے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حیوانی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اپنے نام و نہاد غیر مسلم عاشق کے دام محبت میں گرفتار ہو کر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور مذہب اسلام کو ترک کر بیٹھتی ہے۔ آج غیر مسلموں کی طرف سے بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی قدر اور اپنی روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا۔ پہلی جنوری کو لوگ گاؤں اور شہر سے نکل کر صحرا اور جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور جوئے کی محفل گرم کی جاتی ہے۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس میں پکنک میں شامل ہوتی ہیں۔ ایسی پکنک دراصل موج مستی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں پائے جانے والے امور اسلام مخالف ہے۔ نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر پر، گلی میں، چوراہوں پر، محفلوں میں اور عام گزرگاہوں پہ اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کی نقالی میں شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ نیو ایئر منانے کی تاریخ۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر اور ہر تہوار کا کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسان نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تیوہار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا۔
برطانیہ کے رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گر پڑ جاتے، اپنی اور بیوی بچوں کی سالگرہ مناتے اور کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کے سالگرہ منانے لگتے تھے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ 31 دسمبر کو جہاز کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے جہاز کے بال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر اور موج مستی اڑا کر اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جنرل افسروں نے اپنے سینئر افسروں جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہٰذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم موج کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹریکل سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈ پیسے دے کر کہا کہ جو ہی رات کے 12 بجے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئی تو اوپر جا کر فلور میں موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جلی اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظام کرنے لگے اور 12 بجتے ہی بتیاں اور روشنیاں کو اپنے گھروں اور اپنے محلوں کے اندر بند کر دینے لگے۔ تمام لڑکی اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب کے اور یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا اور آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے یہاں منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ اس تہوار میں کوئی خوبی اور بھلائی ابتدا سے نظر نہیں آتی۔ ہر قوم اپنے کیلنڈر کے حساب سے نئے سال کے پہلے دن کی بڑی اہمیت دیتی ہے اور اس دن کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیا اور پہلا دن بھی دوسرے ایام سے کچھ الگ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سال کے پہلے دن صرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ غم میں ڈوبے لوگ آج بھی غمگین ہوتے ہیں۔ نئے سال پہ بھی لوگوں کو موت آتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات پیش آتے ہیں۔ پھر آج کے دن خوشی کے طور پہ منانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی لوجک ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق اور تمام کئی جگہ اسلام پھیل چکا تھا، اہم ممالک تک اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟